ایک طالب علم کو کہتے ہیں طالبان، بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں، تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان. تو اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں ہے خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا، ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا. مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھئی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا. نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم 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 تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے؟ آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں. فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے. جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں.
وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے 12 امام ہے. وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے, جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے, تمام صحابہ کو ماننا ہے, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں, لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا, اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ مسلم ہیں, اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا, غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو, وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں, اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں, ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے, زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا, وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا, چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے, اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو, اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا تو وہ مطلب ہے, یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی, میم سے بہت آ رہی ہیں, پروگرام تو بڑھ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا, بہت ہائٹ پہ, ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں, شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے, پھسلنے کا خطرہ تھا, دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو بڑھ نہ جائے, کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو بڑھ گیا, کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا, ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے, شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں. میں کیا ہوں, خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں, آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو, آپ متع کو جائز سمجھتے ہو. وہ کہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو, ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں. وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو, ہاں جی مانتا ہوں. تو یہی تو سنی ہے, انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں, میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں, مان رہے ہو انہی عقیدوں کو. تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا, سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو, پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں, کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں, میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا, بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال, بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا, خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے, اس پہ بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا.
اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، جیسے ہم لوگ نہیں مانتے، ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملے یا نہ ملے، بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا، لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو، چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو، پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا، آسانی دیکھ رہی ہے، اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی، زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹھا ہوا ہے سامنے، چائے رکھ دیا آپ نے، ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا، اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا، تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ یہ پوچھو گے؟ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، ہم صرف مسلم ہیں، تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہیں دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے، منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں، آپ بتاؤ کیا ہو، آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ کس سوچ کے حامل ہیں آپ؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دیں نا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں. گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہا ہے آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں. آپ بتائیں مسلم ہیں؟ وہ دیں گے رشتہ؟ بولے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی، ہم کہتے ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا؟ تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتبہ فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں، کچھ تیجے 40 میں کو مانتے ہیں، کچھ تیجے 40 میں کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو، اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. وہ اگر کہتے میں بریلوی، چل بھائی ٹھیک، رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں. وہ خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی.
ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے, مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے, تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا, شافی 800 سال پہلے کا بھی ویسے ہی نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی میں بدعتیں آ گئیں, کسی میں بدعتیں, کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا, کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے, ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ, ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سجدہ سہو نہیں, پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا, اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, بولتے کیوں نہیں, شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلم ہے, اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سن. تو یہ صحیح نام, یہ نام صحیح ہوتا. جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا,